اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین گزارش ہے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر جمال حیدر ابن ذوالفقار حیدر صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اولاً کل کی تاریخ 15 شوال المکرم ہمارا اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، شب شہادت ہے، شب غم ہے، لہذا امام ہی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور کوشش ہوگی کہ امام ہی کے سلسلے میں گفتگو ہو، اور وقت نہیں ہے اور محدود وقت کے اندر چند باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوگی، اس دعا اور نیت کے ساتھ کہ یہ تذکرہ مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار پا جائے، اور بالخصوص پسماندگان اور والدہ کے لیے یہ تذکرہ صبر اور سکون کا ذریعہ قرار پا جائے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، آپ کی سنی ہوئی آیت ہے، میں نے تبرکاً عرض کی ہے، اس میں بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، مومنین کو خطاب کیا ہے قرآن نے۔ اتقوا اللہ، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ وکونوا مع الصادقین، اور پھر حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، انہی صادقین کی ایک کڑی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، یعنی یہاں قرآن نے جو ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہو جائیں، ان میں سر فہرست نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی، اور اس کے بعد پھر ائمہ اطہار ائمہ علیہ السلام کی ذوات قدسیاں ہیں۔ حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ البتہ یہ خود قرآن کا انداز اس بات کا پیغام ہے کہ ہر ایک سے قرآن نے نہیں کہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ قرآن نے صاحبان ایمان سے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بیچ میں ایک جملہ اور ہے، اتقوا اللہ، شاید اس کے معنی یہ ہوں کہ ان سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوا کرتی ہیں، جیسے دنیا میں بھی بعض لوگوں کے ساتھ ہونے کے لیے کسی لائق ہونا پڑتا ہے۔ آج دنیا کا جیسا آدمی ہوگا ویسا بننا پڑتا ہے۔ آج اگر غور کریں، دنیا میں سیاست کا زمانہ بھی ہے، سامنے والا جیسا ہو جب تک ویسے نہ بنے ہم اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں۔
تو جیسے دنیا والوں کے ساتھ ہونے کے لیے ان کے جیسا بننا پڑتا ہے، ویسے ہی اللہ کی طرف سے جنہیں صادق بنایا گیا ہے ان کے ساتھ ہونے کے لیے بھی قرآن نے جملہ رکھا ہے کہ اتقوا اللہ، پہلے صاحب تقوی بنو، پہلے تقوی اختیار کرو، پہلے متقی بنو۔ جب تقوی اختیار کرو گے تب تم اس لائق ہوگے کہ سچوں کے ساتھ ہو سکو۔ یعنی یہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ، ایسے افراد سے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ یہاں پر ساتھ کے معنی یہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ کھڑے ہوں کھڑے ہو جائیں، بلکہ ساتھ کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کا مشن، ان کا راستہ، ان کا کردار، ان کا عمل یہ ہماری نگاہوں میں ہو۔ یعنی گویا قرآن نے کامیابی کا معیار بھی بیان کیا ہے، حالانکہ خطاب تو صاحبان ایمان سے ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحبان ایمان کو خطاب کر کے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اگر واقعی معنی میں مومن بننا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی نگاہ میں مومن ہونے کی پہلی شرط کو پہچانو کہ صاحب ایمان کہتے ہی اسے ہیں جو سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مومن اسے کہا جاتا ہے جو سچوں کے ساتھ آ جاتا ہے، ان کے راستے پر چلتا ہے، ان کی تعلیمات کو نگاہوں میں رکھتا ہے، ان کے مشن کو نگاہوں میں رکھتا ہے۔ چونکہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے اور ایک عظیم سانحہ ہے، بالخصوص ماں کے لیے بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ کلمات تعزیت ادا کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، کسی کو صبر دلا دینا ہو، کسی کے سامنے تعزیت پیش کر دینا آسان ہے، لیکن جو خود اس امتحان سے گزرتا ہے وہی اس امتحان کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ یہ غم ایک والدہ کے لیے، شریک حیات کے لیے، اولاد کے لیے کتنا بڑا ہوتا ہے یہ وہ خود سمجھ سکتا ہے۔ واقعاً ایک عظیم غم ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر میں ایک جملہ بعض موقعوں پر عرض کیا ہے کہ ہم کو یہ یقین رہنا چاہیے کہ اولاً قرآن کا مزاج اور معیار یہ ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا مومنین نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ کے بچ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں امتحان نہیں دینا پڑے گا؟ مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اگر مومن ہے تو اسے امتحان دینا ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر امتحانات کی منزل سے گزریں تو پھر امتحانات ہمارے لیے شکر کا مرحلہ ہونا چاہیے کہ معبود تیری نگاہوں میں ہم ایمان والے تھے تبھی تو نے ہمارا امتحان لیا ہے۔ خدایا تیری نگاہوں میں ہم صاحب ایمان تھے تبھی تو، چونکہ قرآن کہہ رہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یعنی وہ یہ کہہ کے بچ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، امتحان نہیں ہوگا۔ یعنی اگر مومن ہو تو امتحان دینا ہوگا۔ تو اگر امتحان ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے صاحب ایمان سمجھا ہے تبھی امتحان لیا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا صبر کے لیے، تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے، کہ جتنا سخت امتحان ہو سمجھ لیں کہ اللہ کی نگاہ میں شاید اتنا اچھا ایمان تھا تبھی اس نے سخت امتحان لیا ہے، یعنی تبھی اس نے سخت امتحان لیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جو واقعی معنی میں صاحب ایمان تھے ان کا جو امتحان ہوا ہے کسی کا نہیں ہوا ہے، یعنی جو ان کا امتحان ہوا ہے وہ کسی کا امتحان نہیں ہوا۔ یعنی جتنا بڑا امتحان ہو، جتنا سخت امتحان ہو، صحیح ہے کبھی کبھی یہ امتحان ناقابل برداشت لگتا ہے، لیکن ایسے ہی موقعوں پر صادقین کے ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ جملہ عرض کریں کہ خدایا یہ تیرا احسان و کرم ہے کہ تو نے صاحب ایمان سمجھا ہے تبھی ہمارا امتحان لیا ہے۔ خدایا تیری نگاہوں میں ہم کسی لائق تھے تبھی تو نے ہمارا امتحان لیا ہے۔ اور یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ اگر امتحان لینے والا امتحان لیتا ہے تو اسی کا امتحان لیتا ہے جو امتحان دینے کے لائق ہوا کرتا ہے، اور اتنا ہی امتحان لیتا ہے جتنا سامنے والا امتحان دے سکتا ہے۔ جب ہمارا کریم پروردگار اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اتنا ہی امتحان لے گا جتنا سامنے والے میں صلاحیت ہوتی ہے، یعنی اتنا ہی امتحان لے گا جتنا سامنے والے میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اور یقیناً وہ ہمارا کریم معبود ہے، پروردگار ہے۔ امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات کی وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کی وجہ کیا ہے انسان کو نہیں معلوم۔ بہرحال ماں کے لیے جملہ سخت ہو جائے گا کہ ہاں ہم اس موقع پر کیسے برداشت کریں۔ یقیناً برداشت کی منزلوں میں سخت مرحلہ آتا ہے اور جو گزرتا ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک ماں کے لیے واقعاً بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ ہم لوگ شاید اس غم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم اور آپ شاید محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ جس امتحان سے اس وقت ماں گزرتی ہے اور پھر اولاد گزرتی ہے، شریک حیات گزرتی ہے، واقعاً بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن ہمیں یہیں پر آ کر یہ امتحان دینا ہے کہ معبود ہمیں یقین ہے تیرا کوئی بھی فیصلہ ہمارے حق میں برا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے ایسے ہی موقعوں پر امام ہی سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ چھٹے امام کا جب جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے رخصت ہوا ہے، یعنی تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ خود امام صادق کا بیٹا دنیا سے گیا ہے، امام کی نگاہوں کے سامنے، باپ کے سامنے اولاد چلی جائے، بہت بڑا ہوتا ہے امتحان۔ والدین کے سامنے اولاد کا چلا جانا واقعاً بڑا امتحان، لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ آل محمد کے گھرانے میں ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر سہارا موجود ہے۔
یعنی یہ ہمیں علی کا شیعہ ہو کر اس بات کے اوپر بھی فخر کرنا چاہیے کہ دنیا کی جتنی بھی سخت منزلیں آ جائیں ہمارے لیے اہل بیت بطور سہارا موجود ہیں، ان کے واقعات موجود ہیں، ان کی زندگی موجود ہے، ان کی سیرت موجود ہے۔ بڑے سے بڑا امتحان ہو جائے اہل بیت سے بڑا امتحان نہیں ہو سکتا ہے، سخت سے سخت منزل آ جائے اہل بیت سے سخت منزل نہیں ہو سکتی ہے، والدین کے سامنے اولاد چلی جائے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن اس منزل پر بھی اہل بیت ہمارے لیے سہارا بن جاتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے اولاد گئی ہے، آؤ اہل بیت کی زندگی کو دیکھو، جب ان کی نگاہوں کے سامنے اولاد جاتی ہے۔ امام کی بارگاہ میں امام کے سامنے جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، امام کے چہرے پر وہ کیفیت نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے تعجب سے کہا کہ مولا آپ کا بیٹا گیا ہے، آپ کی وہ کیفیت ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ عجب جملہ امام نے فرمایا کہ یہ بیٹا تو تھا لیکن یہ اللہ کی امانت تھی جو میرے پاس تھی، جب تک اس مالک نے مصلحت سمجھی اپنی امانت کو ہمارے پاس رکھا، جب اس مالک نے مصلحت سمجھی ہے اپنی امانت کو اپنے پاس واپس بلا لیا ہے، جہاں یہ احساس ہو جائے کہ ہر چیز ملکیت اسی کی ہے اور ہر چیز مالک حقیقی کے بارگاہ میں واپس جاتی ہے۔ ماں باپ اولاد سے اتنی محبت کیا کریں گے جو کریم پروردگار اپنے بندوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ جب کریم پروردگار اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو یہ آپ کا بیٹا کہیں اور نہیں گیا ہے بلکہ مالک حقیقی کی بارگاہ میں واپس پہنچا ہے۔ یہ بھی جملہ نگاہوں میں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم وہیں سے آتے ہیں اور ہمیں وہیں پلٹ کے جانا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی لیے الحمدللہ تعلیمات اہل بیت کے اوپر، اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں یہ بھی تو امتیاز حاصل ہے کہ ہمارے ہاں موت نابودی نہیں ہوا کرتی ہے، ہمارے ہاں موت خاتمہ نہیں ہوا کرتا ہے، ہمارے ہاں موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اہل بیت کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے یہ امتیاز تو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ یہاں پر موت انتقال ہوتا ہے، نابودی نہیں ہوتی ہے۔ منتقل ہوا ہے انسان، آپ کی اولاد۔ ایک موقع پر امیر المومنین نے یہ بھی جملہ فرمایا تھا، یہ تمہارا بیٹا تم سے رخصت ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کتنی موقعوں پر رخصت ہوا تھا، کتنے موقعوں پر اس نے تم سے خدا حافظ کہا تھا، کتنے موقعوں پر گھر سے نکلا تھا، آج بھی اس نے خدا حافظ کہا ہے، بس صرف فرق یہ تھا کہ اس سے پہلے جب اس نے خدا حافظ کہا تھا وہ خود تم سے آ کر ملا تھا، لیکن اب یہ خدا حافظی ایسی ہے کہ اس میں خود اسے واپس نہیں آ کر ملنا ہے بلکہ تمہیں اس سے جا کر ملنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ یہاں معاملہ صرف جگہ بدلی ہے، اور پھر جگہ بدلنے والا خود انسان نہیں ہے بلکہ جگہ بدلنے والا وہ ہے جو حکمتوں والا ہے، جگہ بدلنے والا وہ ہے جو مصلحتوں والا ہے، جگہ بدلنے والا ہے جسے ہم حکیم علی الاطلاق کہتے ہیں۔ تو اس کا کوئی بھی کام خلاف حکمت نہیں ہوتا ہے، جب اس کا فیصلہ ہے اسے معلوم ہے کس کے لیے کہاں پر بہتر ہے۔ ہم تو اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں کچھ دن اور ماں کی نگاہوں کے سامنے رہ لیتا، ہم تو اپنے اعتبار سوچتے ہیں کچھ دن باپ کے بیٹوں کے سر کے اوپر باپ کا سایہ باقی رہتا ہے، لیکن اس معبود کو معلوم ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے، اور جب اسے معلوم ہے تو وہ اپنی حکمتوں کے اعتبار سے، اپنی مصلحتوں کے اعتبار سے اپنی امانت کو جہاں چاہتا ہے رکھتا ہے۔ اور یہیں سے تو آ کر ہمیں امتحان دینا ہوتا ہے کہ اگر ہم صادقین کے ساتھ ہیں، اگر سچوں کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے ایسے موقعوں پر جو شکر کے سجدے کیے ہیں، یہی تو ہمیں درس دیا تھا۔ جہاں جہاں ہمیں بہت سخت لگتا ہے، یقیناً ایک عزیز دنیا سے گیا ہے، ایک جوان دنیا سے گیا ہے، ایک جانے والا دنیا سے گیا ہے، ہر ایک کے لیے بہت سخت منزل تھی، لیکن آئے ہم کربلا والوں کی زندگی میں دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اللہ کے فیصلے کے اوپر صبر کیا ہے، کیسے اس امتحان سے اپنے کو گزارا ہے۔ جب یہاں ایک جوان جاتا ہے پورا شہر متاثر ہو جاتا ہے، یہاں ایک عزیز دنیا سے جاتا ہے ہر ایک متاثر نظر آتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک جوان کے جانے پر جب پورا شہر متاثر ہو جاتا ہے، جہاں پورا بھرا گھر اجڑ گیا ہو، یعنی آپ غور کیجئے جہاں بھرا گھر اجڑ گیا ہو، کہہ دینا آسان ہوتا ہے، ایسے موقع پر ماں اس غم کو سمجھ سکتی ہے، ایسے موقع پر والدین اس غم کو سمجھ سکتے ہیں، ایسے موقع پر اعزاء اس غم کو سمجھ سکتے ہیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے! جب ایک جوان کا غم اتنا بڑا ہوتا ہے تو بھرے گھر کا غم کسے کہتے ہیں؟ بھرے گھر کا ایک دن میں چلے جانا، اسے اس موقع پہ جناب زینب کا عمل اگر آپ غور کیجئے، بعض چیزیں واقعاً ہمارے لیے قابل غور۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ مولانا آگے تشریف لے آئیں، آگے جگہ ہے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قابل غور ہے کہ ہمارے لیے غم ہے، اور میں نے دیکھا اس دن سے بھی بہت سے لوگ متاثر تھے۔ ظاہر سی بات، جب نیکیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی۔
انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا کردار اسے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کے زبانوں پر یہ جملے خود ان کے کردار کی ایک دلیل تھی کہ نیکیاں ہوں، اچھائیاں ہوں، خوبیاں ہوں، وہ انسان کو زندہ رکھتی ہیں۔ ہر ایک متاثر تھا کہ ہاں اتنا اچھا انسان تھا اور بہترین انسان تھا، اور یہ چلا گیا۔ اب آپ سوچئے کہ جب ایک آدمی گیا ہے دوسرے متاثر ہیں تو پھر اپنوں کے دل پہ کیا گزرتی، اور جب ایک کے جانے پر یہ کیفیت ہے تو ایک دن میں اگر سب چلے گئے ہوں، ہے مصائب کی منزل، لیکن ایک جملہ اس ذیل میں عرض کرنا ہے، سخت ہے۔ ایک دن میں بھرا گھر دنیا کے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے اجڑ گیا، اور پھر اس میں کون کون ہے؟ اولاد بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سب ہیں، اور ایسے ہیں جن کی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ یعنی ایسے افراد ہیں جن کی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ اب ایسے افراد ایک خاتون کے سامنے، لیکن یہی تو ہمارے لیے ایک درس ہے کہ علی والا کسے کہتے ہیں، کربلا والا کسے کہتے ہیں۔ اتنے سخت امتحان میں بھی جس وقت شام غریبہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، وہ صرف ایک منظر آپ کے سامنے کہ جس وقت شہزادی اپنے بھائی کے لاشے کے اوپر پہنچی ہیں، یقین رکھیے کہ جس منظر کو شہزادی نے دیکھا ہے کوئی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اولاً عصر عاشور کے بعد جناب زینب جیسی بہن کا زندہ رہ جانا ہی ناممکن تھا۔ یعنی عصر عاشور کے بعد زندہ رہ جانا یہ آسان نہیں تھا، بہت سخت منزل۔ پھر عصر عاشور کے بعد کے جو امتحانات تھے، شاید عصر عاشور تک امتحانات کسی حد تک قابل برداشت ہوں، اس لیے کہ راہ خدا میں گلے کٹا دینا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، خود اہل بیت کے لیے سخت نہیں ہوتا ہے۔ راہ خدا میں جاہر شہادت پی لینا یہ ناقابل برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن یقین رکھیے غیرت دار کے لیے گلا کٹا دینا آسان ہوتا ہے، لیکن غیرت دار کے لیے غیرت کا امتحان آسان نہیں ہوتا ہے۔ کوئی غیرت دار ہو اس کے لیے غیرت کے امتحان جب آتا ہے بہت سخت ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آدمی جان کی بات آ جائے آسانی سے دے دے گا، لیکن اگر غیرت کی بات آ جاتی ہے تو انسان امتحان نہیں دے پاتا ہے۔ یقین رکھیے آل محمد کا ایک کمال یہ بھی راہ خدا میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہاں انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہیں اپنی غیرتوں کا بھی امتحان دیا ہے۔ یہ آسان امتحان نہیں تھا۔ کربلا میں جناب زینب کا یہ امتحان، یعنی سب شہید ہو چکے ہیں، نگاہوں کے سامنے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ امتحان جناب زینب کے لیے تھا کہ بھائی کی شہادت کے بعد چاہے اس آج کے اس دور میں، ان حالات میں، اس ماحول میں ہمارے لیے وہ بہت بڑی مصیبت نہ ہو، لیکن اہل بیت کی نگاہ سے کبھی محسوس کرے کتنا بڑا امتحان تھا۔ جناب زینب کا یہ جملہ ہمارے لیے امتحانات کو پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ جناب زینب نے آ کر اگر امام سجاد سے پوچھا ہے، اے میرے لال یہ بتاؤ کہ ہم لوگ خیموں میں جل کے مر جائیں، خیموں سے باہر نکلیں، کس لیے سوال کس لیے کر رہی ہیں؟ یہی تو کہا تھا میرے لال تمام خیمے جل چکے ہیں، اب آخری خیمہ بچا ہے، اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں۔ باہر نکلنے میں مسئلہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے۔ یعنی جناب زینب یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے، اب یہ بتاؤ کہ ہم لوگ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں۔ شاید اس جملے کا ایک مفہوم یہ تھا کہ جناب زینب کی نگاہ میں موت کو گلے لگا لینا اور بے پردہ باہر آ جانا برابر تھا۔ یعنی جناب زینب جیسی خاتون کی نگاہ میں بے پردہ باہر آنا اور موت کو گلے لگا لینا برابر تھا۔ یعنی یہ امتحان معمولی امتحان نہیں تھا، یعنی انہیں موت کو گلے لگا لینا گوارا تھا، لیکن بے پردہ باہر آ جائیں یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے اس دنیا کے ماحول میں، ان حالات میں ہم اس چیز کو اتنا معیوب نہ سمجھیں، چونکہ ان حالات کے دیکھتے دیکھتے کبھی کبھی ہم لوگ بھی بعض چیزوں کے عادی ہو جایا کرتے ہیں، اور جب اس ماحول میں بے پردگی عروج کے اوپر ہو تو شاید ہماری نگاہوں میں بے پردگی معیوب نہ ہو، لیکن اہل بیت کی نگاہ سے دیکھیں، جناب زینب کی نگاہ سے دیکھیں، یہ جملہ فرما رہی ہے کہ ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے۔ اب یہ امتحان کی منزل جناب زینب کے لیے آسان نہیں تھی، تمام عزیزوں کے جنازے نگاہوں کے سامنے، اور پھر یہ امتحان کی منزل آ رہی ہے کہ جناب زینب خیمے سے باہر نکل رہی ہیں، اور یہ صرف جناب زینب امتحان نہیں دے رہی، بلکہ ایک جملہ عرض کروں گا، یہ امتحان امام سجاد کا بھی امتحان تھا۔ تمام شہدائے کربلا کا امام حسین سے شہادت کی اجازت لینا اور امام حسین کا ان شہداء کو اجازت دے دینا آسان تھا۔ امام حسین کے لیے جناب عباس کو مرنے کی اجازت دے دینا آسان تھا،
امام حسین کے لیے جناب علی اکبر کو مقتل کے جانے کی اجازت دے دینا آسان تھا، لیکن امام سجاد کے لیے یہ امتحان آسان نہیں تھا کہ جناب زینب سے فرمائیں اے پھوپھی اماں خیموں سے اس عالم میں باہر نکلیے کہ سر پہ چادر نہیں ہے، اس لیے کہ خود امام سجاد کے جملات گواہ ہیں۔ اب آپ محسوس کیجئے اتنا بڑا امتحان جناب زینب دے رہی ہیں، اور پھر جس وقت خیموں سے باہر نکلی ہیں، خیمے جل چکے ہیں، جلے ہوئے خیموں پر بیٹھی ہیں، سارے بچوں کو اکٹھا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب شام غریبہ کے سناٹے میں جناب سرکار سید الشہداء کے لاشیں پر پہنچی ہیں۔ آپ کے سامنے تاریخ ہے، جس وقت شہزادی اس لاش کے اوپر آئی ہیں، اور اس غم کے باوجود، یعنی اس فضا میں اگر آ کر محسوس کریں کہ آج ہم لوگوں کے ہاں شام غریبہ میں کیفیت کیا ہو جاتی ہے، جبکہ ہم لوگوں نے کچھ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، صرف کچھ تصورات ہیں، خیالات ہیں، کچھ چیزیں سنی ہے تو یہ کیفیت ہوتی، تو اب جو کربلا میں تھا اس کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اور پھر وہ شہزادی جس وقت امام حسین کی لاشیں مبارک کے اوپر آئی ہیں، تو جو لاش کی کنڈیشن دیکھی ہے وہ ناقابل بیان تھی، یعنی جو کیفیت تھی وہ ناقابل بیان ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی دشمنی میں، امیر المومنین کی دشمنی میں جو ظلم کر سکتے تھے وہ کیا گیا ہے۔ اب اس کیفیت کو دیکھ کر جناب زینب تڑپ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ سارے واقعات نگاہوں میں ہو، پھر اپنے بھائی کے جنازے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور اس کیفیت میں لاشیں کو دیکھ رہی ہیں۔ لیکن یہاں تک میں اس لیے لے کر آیا کہ یہاں پر ایک جملہ شہزادی نے فرمایا تھا، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، بہت بڑا امتحان ہے، ناقابل برداشت امتحان ہے، اور اتنا یقین ہے کہ جو اخلاص، جو خلوص سرکار ابا عبداللہ الحسین کی ذات گرامی میں، یہ جو ابا عبداللہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ابدیت کی معراج کا نام امام حسین ہے، یہ جو ابا عبداللہ ہم کہتے ہیں اس کے ایک معنی یہ ہے کہ امام حسین نے ابدیت کو معراج تک پہنچایا ہے، یعنی کربلا میں ایک ابدیت کے کمال کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بندگی کسے کہتے ہیں، ابدیت کسے کہتے ہیں، اسے امام حسین نے پیش کیا ہے۔ جو ابدیت کے اس منزل کے پر ہو، جس نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہو، اس کی قربانی یقیناً بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے، لیکن یہ اہل بیت کا کمال ہے، اہل بیت کا مزاج ہے۔ جناب زینب جس وقت اپنے بھائی کے لاشیں پر آتی ہیں، یہ ہمارے لیے درس تھا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر ایک جملہ کہا تھا، جملہ یہ تھا کہ اللہم تقبل ھذا القربان۔ دنیا کا کون انسان ہے جو اس منزل پر آ کر یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر سکے؟ یقین رکھیے اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی ایسی منزل پر آ کر اپنے دل سے زبان پر ایسا جملہ نہیں لا سکتا ہے۔ یہ وہی لا سکتا ہے جسے اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر یقین ہوتا ہے، جو اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کر دیتا ہے۔ یعنی جناب زینب کا جملہ کہ خدایا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے، اس کا ایک معنی یہ تھا کہ معبود ہم اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہر تیرے فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کیے ہوئے ہیں۔ معبود اگر ہم 72 جنازوں کے درمیان، 72 لاشوں کے درمیان بھی ہیں، تب بھی تیرے فیصلے کے آگے ہمیں سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ معبود اتنا بڑا امتحان ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے، میری نگاہوں کے سامنے میرے بچے شہید کر دیے گئے ہیں، معبود میری نگاہوں کے سامنے بھرا گھر اجڑ گیا ہے، لیکن خدایا جب ہم نے تجھے مانا ہے تو تیرے ہر فیصلے کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر جناب زینب اس کربلا میں اس جملے سے ہمارے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ موت بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ امام کی روایات میں بھی اور امام کی سیرت میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے ایک درس تھا، ایسا امام جس نے اپنی پہچان سماج کے سامنے، دنیا کے سامنے صداقت کے طور پر، اور اسی لیے آج ہمارا مذہب بھی مذہب جعفری ہے۔ مذہب جعفری کے معنی کہیں پر عرض کیا ہے کہ بعض لوگ غلط فہمی نہ ہو کہ مذہب جعفری کا مطلب امام جعفر نے مذہب بنایا ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ مذہب اور دین کے سلسلے میں یہ ہے کہ شیعہ علی اسے کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مذہب اور دین 100% اللہ کا ہے بس، یعنی ہمارے ہاں دین اللہ کا ہے، رسول اللہ بھی دین کو اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے ہیں تو امام صادق بھی اپنی طرف سے دین کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے معنی ہے کہ اگر مذہب جعفری ہمارا مذہب ہے تو اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ دوسرے مذاہب کے طریقے سے امام جعفر نے اپنا مذہب بنایا ہے، نہیں، اپنا مذہب نہیں بنایا ہے، بلکہ جب حالات کچھ سازگار ہوئے ہیں، رسول اللہ کے بعد جب دین کو تبدیل کرنے کی تمام کوششیں ہوئیں اور دین بدلتا رہا، تبدیل کیا جاتا رہا، گھٹایا بڑھایا جاتا رہا، لیکن جب امام صادق کو اپنے زمانے میں کچھ موقع ملا ہے تو امام نے نبی کے دین کو دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔
یعنی امام صادق نے اسی نبی کے دین کو زندہ کیا تھا۔ ہمارے ہاں مذہب جعفری کے معنی جس امام نے پیغمبر کے دین کا احیاء کیا ہے، پیغمبر کے دین کو زندہ کیا ہے، چونکہ پیغمبر کے دین کو زندہ کیا تھا لہذا مذہب جعفری کہا جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ امام جعفر نے اپنی طرف سے اس میں کچھ کیا ہو، نہیں، امام جعفر نے اپنی طرف سے، اس لیے کہ ہمارے یہ قانون ہے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، جو بھی پیغمبر کے زمانے میں حلال ہو گیا اسے قیامت تک حلال رہنا ہے، اور جو بھی نبی کے زمانے میں حرام ہو گیا اسے قیامت تک حرام ہونا ہے۔ اور اسی لیے ہم لوگ غدیر کو مانتے ہیں کہ غدیر میں صرف ولایت امیر المومنین کا اعلان نہیں تھا، بلکہ ولایت امیر المومنین کے ساتھ ساتھ دین کی تکمیل کا بھی اعلان تھا۔ یہ تکمیل دین کا اعلان الیوم اکملت لکم دینکم، اس بات کا بھی پیغام تھا کہ غدیر میں جہاں ولایت علی کا اعلان ہوا ہے، اسی ولایت علی کے اوپر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کو مکمل کرنے کے معنی یہ اب غدیر کے بعد قیامت تک نہ دین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی اب قیامت تک اسی دین کو زندہ رہنا ہے جو غدیر میں مکمل ہو گیا، اور ائمہ نے آنے کے بعد اسی دین کو بچایا ہے، اسی دین کی حفاظت کی۔ حالات کیا تھے؟ جلدی عرض کرو، حالات کیا تھے؟ امام کے سامنے، آپ کے سامنے تاریخ ہے۔ پیغمبر کے بعد جب ایک چوپال میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور وہاں یہ طے ہوا کہ نبی کے دین کو کیسے تباہ و برباد کیا جائے، یعنی جب کچھ لوگ جمع ہوئے اور یہ منصوبہ بنا کہ کیسے اللہ کے دین کو تباہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ تاریخ دیکھ چکے تھے کہ اسلام کے مقابلے پر آ کر اسلام کو نہیں مٹایا گیا ہے، تو اب یہاں سے ایک راستہ یہ اپنایا گیا کہ چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈال کر اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹا جائے، یعنی اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کچھ لوگ چوپال میں جمع ہوئے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ دین تبدیل کیا جاتا رہا، اور پھر بنی امیہ کی شکل میں ایک حکومت سامنے آئی جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے وہ اسلام کو نقصان پہنچایا جو دشمنان اسلام، جو کھلے ہوئے دشمن تھے، وہ نقصان نہ پہنچا پائے۔ لہذا جب بنی امیہ کا زمانہ رہا اور عروج کا زمانہ رہا، دور ان کا رہا، دین بدلا جاتا رہا، شریعت بدلی جاتی رہی، اب اس زمانے میں آتے آتے بنی عباس کو بھی حکومت کا شوق پیدا ہوا، بنی عباس کو بھی حکومت حاصل کرنے کا شوق ہوا کہ اب حکومت ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور بنی عباس کو معلوم تھا کہ آسانی سے حکومت ملنے والی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ایک راستہ یہ بھی اپنایا، تاریخ ہے، آپ علماء سے معلوم کیجئے، یہ ایک سیرت اپنائی کہ کیسے ہم مقابلہ کریں، کیسے ہم اپنے مقصد تک پہنچیں۔ اس کے لیے ان کے سامنے ایک راستہ یہ تھا کہ حق والوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، علی والوں کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ اب علی والے کیسے ساتھ ہوں گے؟ تو ایک نعرہ بلند کیا گیا، الرضا من آل محمد، یعنی ہم اس طاقت سے ٹکرا رہے ہیں اہل بیت کی رضا کے لیے۔ اب جہاں یہ نعرہ زبان کے اوپر آیا، وہ افراد جو شعور و بصیرت کے بجائے صرف جوش و جذبات کے ذریعے سے دین کو طے کرتے تھے، وہ اس نعرے کے بہکاوے میں آ کر بنی عباس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تاریخ پڑھیے، یعنی بنی عباس کے ساتھ ایک تعداد کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبانوں پر نعرہ یہ ہے، یہ تو اہل بیت کے لیے کھڑے ہوئے، یہ اہل بیت کے نام پر آ رہے ہیں، یہ اہل بیت کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں۔ یہ تو بعد میں آنکھیں کھلی کہ اہل بیت کو حق دلانا چاہتے تھے یا اہل بیت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ یعنی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن دوست بن کر آتا ہے مشن کو لے کر۔ اگر ہمارے اندر شعور ہو اور تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو اتنا تو ہمیں آگاہ رہنا پڑے گا کہ دشمن ہمیشہ دشمن بن کے نہیں آتا ہے، بلکہ دشمن کبھی کبھی دوست بن کے آیا کرتا ہے۔ لہذا اگر بنی عباس جیسوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے تو ہم ہر ایک کے نعرے سے دھوکے میں نہ آئے، ہر ایک کی باتوں سے دھوکے میں نہ آئے، ہر ایک کے جملات سے دھوکے میں نہ آئے، بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بنام حق کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں یا حق کے نام پر حق کو مٹانا چاہتے ہیں؟ یہ تو تاریخ میں ہوا ہے۔ یہ تو تاریخ میں ہوا ہے۔ بنی عباس نے حکومت حاصل کی ہے اہل بیت کا سہارا لے کر، اہل بیت کے نام سے حکومت حاصل، اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جتنا ظلم بنی امیہ نے کیا اس سے زیادہ بنی عباس نے کیا ہے، یعنی سہارا اہل بیت کا لیا ہے۔ یہ تاریخ آگے بڑھ، جب سہارا لیا اور پھر حکومت تک پہنچ گئے تب انہوں نے اپنی اصلی چہرہ دکھانا شروع کیا۔ یعنی کبھی کبھی کرسی پر آنے سے پہلے لوگ کسی کے چہرے کو نہیں پہچان پاتے ہیں،
جب آدمی کرسی پہ آتا ہے تب اصلی چہرہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض لوگ اصلی چہرہ سامنے آ جانے کے بعد بھی آنکھیں کھولنے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ بعض لوگ اصلی چہرہ سامنے آ جانے کے بعد بھی، اور وہ یہ بھول جایا کرتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے. جو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیاوی مفاد کے پیچھے بھی کوئی اپنا اصلی مفاد ہونا چاہیے. انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے عقل و فکر و شعور دیا ہے کہ کون سا راستہ ہمیں نجات دلا سکتا ہے. جب دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو اس دنیا کے لیے نہ تو ضمیر کو بیچا جا سکتا ہے، نہ ایمان کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اپنے ضمیر کا سودا کیا جا سکتا ہے. بھائی کم از کم اتنا تو شعور ہونا ہی چاہیے کہ جب تک چہرے سامنے نہ ہو تب تک ہم دھوکہ کھا رہے ہوں تو شاید اتنا غلط نہ ہو. لیکن جب ظلم کا چہرہ اور ناانصافی کا چہرہ سامنے آ چکا ہو، جب حق و باطل آشکار ہو چکا ہو، اس کے بعد بھی تھوڑے سے مفاد کے لیے اگر ضمیر فروشی کی جا رہی ہو، اس سے بڑھ کر نہ کوئی بدبختی ہو سکتی ہے، نہ اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام ہو سکتا ہے. تو جس وقت امام کا زمانہ ہے اور حکومت بنی عباس کے ہاتھوں میں آئی، لیکن غور کیجئے کہ یہ زمانہ جو حکومتوں کے ٹکراؤ کا زمانہ تھا، یعنی بنی عباس و بنی امیہ یہ دونوں حکومتیں ہیں، اور صراحت سے عرض کراؤں کہ اسلام مخالف حکومتیں تھیں، اور جتنا اسلام کو نقصان ان حکومتوں سے پہنچا ہے دوسروں سے نہیں پہنچا ہے. یعنی جتنا اسلام کو نقصان ان حکومتوں سے پہنچا ہے دوسروں سے نہیں پہنچا. لیکن قابل غور یہ ہے کہ جب یہ زمانہ آیا ہے، یہ زمانہ چھٹے امام کا زمانہ ہے، اس لیے کہ امام کی ولادت ہوئی ہے 83 ہجری میں 83، اور امام کی شہادت ہے 148 ہجری، اور بنی عباس کی جو حکومت شروع ہوئی ہے 132 ہجری میں. تو یہ مکمل زمانہ امام کی امامت کا زمانہ بھی تھا، چونکہ 114 سے پھر چھٹے امام کی حکومت شروع ہوئی، امامت شروع ہوئی ہے. اور گویا پانچویں امام کی امامت کا آخری زمانہ تھا جب یہ حالات بنے ہیں کہ ایک حکومت بچا رہا ہے، دوسری حکومت کو حاصل کر رہا ہے، اور پھر چھٹے امام کے زمانے میں مکمل یہ اختلافات ہوئے اور پھر اس کے نتیجے میں حکومت منتقل ہوئی. اور جب ادھر دونوں حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں تو اہل بیت کو تھوڑا موقع ملا ہے. اب یہ قابل غور ہے، جب اہل بیت کو موقع ملا ہے، ہم لوگ مذہب جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری پہچان مذہب جعفری ہے. غور کرنا ہے کہ امام جعفر نے کیا سیرت پیش کی ہے، کون سا کردار پیش کیا ہے. جب حالات سازگار ہوئے، تھوڑا سا موقع ملا ہے، حالات سازگار ہوئے ہیں، اس دور میں چھٹے امام نے جو اہم کارنامہ انجام دیا ہے وہ کارنامہ یہ تھا کہ سماج سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کی. امام کو جب موقع ملا ہے تو امام نے علم کا پیغام دیا ہے، امام نے ایک علمی سلسلہ شروع کیا ہے. امام نے باقاعدہ، چونکہ جانے والے کا تعلق بھی علم سے تھا، علمی شعبے سے تعلق رکھتے تھے. امام کی زندگی میں اگر غور کریں سب سے بڑا کام اگر نظر آتا ہے تو امام نے جہالت کے خاتمے کا کام کیا ہے، علم کو عام کیا ہے. ایک امام کے لیے یہ روایت کم از کم جو مشہور روایت ہے وہ 4000 شاگردوں کی، یعنی امام صادق کے شاگردوں کی جو کم از کم روایت ہے وہ 4000 ہے، ورنہ 12000 تک روایت ہے. اب آپ سوچیں اس زمانے میں کوئی 12000 شاگردوں کی تربیت کر دے، اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا بہت بڑا مشن علمی اعتبار سے لوگوں کی تربیت کرنا تھا، ان کا بہت بڑا مشن جہالت کا خاتمہ تھا. یعنی اگر امام صادق کے سامنے حالات سازگار ہوئے اور بہت بڑا کارنامہ جو امام نے انجام دیا ہے لوگوں کے علمی اعتبار سے تربیت کی ہے، تو پھر مذہب جعفری سے تعلق رکھنے والے کا شاید ایک اہم فریضہ یہ بھی ہو کہ جب بھی اسے موقع ملے سماج سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کرے. اور پھر اگر امام صادق کی زندگی کو دیکھیں، اچانک میں ایسے حالات نہیں بنے ہیں، اچانک یہ موقع نہیں ملا. یہ 4000 یا 12000 تک جو تعداد ہے اچانک نہیں آ گئے ہیں، بلکہ یہ کام اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں چوتھے امام کے زمانے سے شروع ہوا ہے. یہ معمولی ایک واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ امام ہر سال غلام خریدتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے، یعنی یہ روایت امام ساجاد کے لیے ہے کہ ہر سال غلام خریدتے تھے اور رمضان کے بعد آزاد کر دیا کرتے تھے. یہ یوں ہی امام غلام خرید کے آزاد نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک سال امام اپنے گھر میں غلاموں کو رکھ کر ان کی تربیت کرتے تھے. جب ایک سال ان کی تربیت کر لیتے تھے تب انہیں سماج میں آزاد کرتے تھے.
یعنی امام اس طریقے سے لوگوں کی تربیت کر کے سماج میں پھیلا رہے تھے. یہی امام سجاد کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جب حالات سازگار ہوئے تو لوگ امام صادق کی طرف دوڑ کے آ گئے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی بڑے مشن کے لیے بہت پہلے سے منصوبہ بندی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اور بڑے کاموں کے لیے اسی اعتبار سے سوچا جاتا ہے، تب نتیجہ سامنے آتا ہے. یعنی سماج سے اچانک جہالت نہیں ختم ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے تلاش و کوشش کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آج ہم نیو رکھ رہے ہوں، کل اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہو. اور ہمارے ہاں ایک کمی شاید یہ ہوتی ہے کہ معمولاً ہم لوگ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کا رزلٹ ہم خود دیکھ لیں، جس کا نتیجہ ہم خود دیکھ لیں. نہیں، اگر بڑا مشن ہو تو ہمیں نتیجے کی فکر نہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے کام کو انجام دینا چاہیے. وقت کے اوپر نتیجہ بھی سامنے آتا ہے اور نتائج بھی ہم دیکھ لیا کرتے ہیں. لہٰذا جب بڑا مشن ہو اور ہمیں جہالت کو ختم کرنا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ اس دور میں کیسے، مثلاً مثال عرض کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی کیسے قائم ہوگی. اس دور میں مثال کے طور پر کبھی بات کیجئے تو بڑے تعجب سے ہم کیسے یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں. علی والے کے ذہن میں اگر یہ فکر نہ ہو تو شاید اس نے صحیح طور پر علی کو پہچانا نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں کی فکر تھی کہ اتنے بڑے بڑے امام باڑے ہم علی والوں کے پہچان بن جائیں، اتنے بڑے بڑے امام باڑے ہم حسینیوں کے پہچان بن جائیں جو الحمدللہ ہے، ویسے ہی شاید اس دور میں ضرورت ہو کہ ہم فکر کریں، کوشش کریں، منصوبہ بنائیں کہ ہم علی والوں کی پہچان ہمارے اسکول و کالج بھی بن رہے ہوں. جیسے ہر جگہ امام باڑے کا مطلب ہوتا ہے کہ علی والوں اور حسین والوں کا امام باڑہ ہے، ویسے ہی ہر علاقے میں بڑے بڑے اسکول و کالج بھی یہ عنوان ہونا چاہیے کہ علی والوں کے کالج ہیں. اس لیے کہ سب سے بڑا جس نے مشن چلایا وہ اہل بیت تھے. جب اہل بیت نے مشن چلایا ہے تو پھر یہ میراث تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ چیز تو ہماری پہچان ہونا چاہیے. اور آج اس دور میں بہرحال ختم کر رہا ہوں، وہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر دشمن تمام کوششوں کے باوجود شکست نہیں دے سکا ہے، اس لیے کہ شکست دینے کا مطلب گلے کاٹنے نہیں تھے. غور کیجئے گا، یعنی ہرگز ان کا مشن گلے کاٹ لینا نہیں تھا، ہرگز ان کا مشن فدق کو چھین لینا نہیں تھا، یعنی ان کا مشن مال چھین لینا نہیں تھا، ان کا مشن قتل کر دینا نہیں تھا، ان کا مشن شہید کر دینا نہیں تھا. وہ تو اس نظریے کو ختم کرنا چاہتے تھے جو اہل بیت لے کر آگے بڑھ رہے تھے، وہ اس فکر کو ختم کرنا چاہتے تھے جو اہل بیت آگے لے کر بڑھ رہے تھے، وہ اس راستے کو مٹانا چاہتے تھے جو آل محمد لے کر آگے بڑھ رہے تھے. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی تو ہے کہ اگر صرف اہل بیت سے دشمنی ہوتی تو شہید کر دینے کے بعد دشمنی ختم ہو گئی ہوتی. یہ 1300 سال کے بعد جنت البقیع کو تباہ نہ کیا جا رہا ہوتا. یہ جنت البقیع کی تباہی اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف ذات اہل بیت سے دشمنی نہیں ہے بلکہ آل محمد کے مشن سے دشمنی ہے. جب اہل بیت کے مشن سے دشمنی ہے تو ہمیں بھی اہل بیت کے مشن کو نگاہوں میں رکھنا. ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ تھا کہ سماج سے ایک جہالت کا بھی خاتمہ ہو. اس لیے کہ جب جہالت کا خاتمہ ہوگا تبھی انسان صحیح طور پر حق و باطل کو پہچان سکے گا. جب جہالت کا خاتمہ ہوگا تب انسان آگے بڑھ سکے گا. اور اس کے لیے ہمارے سامنے امام نے ایک عملی طور پر کردار پیش کیا، اپنی پہچان کو بنایا ہے. اور پھر اس سے پہلے بھی کہیں ایک جملہ عرض کیا ہے، موجودہ حالات میں قابل غور بھی ہے کہ ابھی عرض کیا فدق چھینا گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ فدق کبھی بھی چھن سکتا ہے. جب فدق چھن سکتا ہے اس کے معنی کبھی بھی آپ کا مال چھن سکتا ہے. کب آدمی کی نگاہیں مال کے اوپر خراب ہو جائیں، کب بلڈنگوں پہ انسان کی نیت خراب ہو جائے. لیکن اتنا تاریخ ثابت کرتی ہے کہ سب کچھ چھیننے کے باوجود دنیا اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی. ایک مشن یہ تھا کہ اہل بیت سر جھکا دیں، ایک مشن یہ تھا کہ اہل بیت غلامی کو تسلیم کر لیں، ایک مشن یہ تھا کہ اہل بیت ان کے آگے سر کو جھکا دیں. اہل بیت نے سب کچھ برداشت کیا ہے لیکن باطل کے آگے سر جھکا دیں گوارا نہیں کیا، کسی ظالم کے آگے سر جھکا دیں گوارا نہیں کیا. یعنی آل محمد کے مقابلے میں دشمن اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ انہیں ذلیل کر دے، انہیں رسوا کر دے، انہیں غلامی کے اوپر مجبور کر دے، نہیں ہو سکا. سب کچھ چھین لینے کے بعد سوچا تھا کہ ہمارے در پہ سر جھکا دیں گے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سب کچھ چھیننے کے بعد علی نے کبھی سر نہیں جھکایا ہے بلکہ دنیا نے علی کے دروازے پہ سر جھکایا ہے. کون سی ایسی چیز تھی؟ مسلسل عرض ہوا ہے. صرف ایک چیز ہمارے سامنے تاریخ میں ہے کہ جس کی بنیاد پر امیر المومنین کسی کے دروازے پر نہیں گئے بلکہ دنیا کا ہر حاکم آیا ہے امیر المومنین کے دروازے پر. وہ مولا علی کا علم تھا.
اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ دوسروں کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے، بلکہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ صاحبان علم کے آگے سر جھکاتا ہے۔ اگر ہم مذہب جعفری ہیں تو ہمارا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ جیسے اب تک ہمارے بزرگوں نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں کسی کے آگے سر جھکنے پر مجبور نہیں ہونے دیا ہے۔ یعنی ایک بات یقین رکھیے، مذہب اہل بیت کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ 1400 سال کی تاریخ میں کبھی یہ قوم کسی کے آگے ذلیل نہیں ہوئی۔ اس علی کی محبت کا ایک نتیجہ یہ ہوا، ولایت امیر المومنین کا ایک اثر یہ ہوا ہے کہ کبھی بھی یہ قوم ذلت و رسوائی کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ ساری دنیا ایک ہو کر بھی علی والوں کو نہ ذلیل کر سکی ہے نہ غلام بنا سکی ہے۔ جب نہ ذلیل کر سکی ہے نہ غلام بنا سکی، آج بھی یہی کوشش ہے، کیسے آپ غلامی کو قبول کر لیجئے، کیسے آپ ذلت کو قبول کر لیجئے، لیکن یقین رکھیے ہماری ایک ذمہ داری ایسے راستے پر چلنا ہے جس کی وجہ سے نہ ہمیں غلامی کی زندگی گزارنے مجبور ہونا پڑے، نہ ہمیں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑے۔ اور اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو نہ تو ہمیں غلامی کی زندگی پر مجبور ہونا پڑے گا، نہ ہمیں ذلت کی زندگی پر مجبور ہونا پڑے گا۔ کوشش کریں کہ ہم محنت کریں، ہمارا ملک بھی اگر جہالت سے ابھرے گا، اوپر آئے گا، تو پھر اس ملک کا وقار بھی بڑھے گا۔ جب قوم میں علم ہوگا تو علم کا احترام بھی، اور قوم کا بھی وقار آگے بڑھے گا۔ لہٰذا یہ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ امام کی یہ سیرت ہمارے سامنے ہو کہ ہم لوگ بھی اس راہ میں آگے بڑھیں، محنت کریں۔ ایسے ایسے افراد جو خدا کا شکر ہے جو ہماری قوم میں تھے۔ جمال صاحب واقعاً بہت سی خوبیوں کے حامل تھے، اور ابھی جیسا کہ آپ نے سنا بھی کیمسٹری کے استاد تھے۔ ختم کرتے ہوئے یہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ پاتی ہیں۔ امام صادق کا ایک کمال یہ تھا کہ امام نے اپنے ہاں ہر فیلڈ کے ماہرین کی تربیت کی تھی، اور آج جس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا والوں کا علم ہے، یہ فلاں کا علم ہے، اور فلاں نے بتایا ہے، فلاں نے اس کو پڑھایا ہے، فلاں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، جتنے بھی علوم دنیا میں سامنے آئے ہیں وہ نبی اور آل نبی کے ذریعے سے آئے۔ اور یہی ابھی جس کے استاد تھے کیمسٹری، فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ گیبر ہیں یا جو بھی ہوں، لیکن ہمارے ہاں وہ جابر ابن حیان ہے۔ جابر ابن حیان، ان کی ولادت ہوئی ہے 103 یا 104 ہجری میں، تقریباً 100 سال کے قریب ان کی زندگی رہی ہے۔ 200 ہجری میں ان کی رلت ہوئی ہے، کوفے کے تھے، علی کے شیعہ تھے یہ۔ جابر ابن حیان جنہیں گیبر کہا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، یہ امام صادق کے شاگرد ہیں، اور ان کو کتابوں میں ایک جملہ بعض موقع ملتا ہے کہ میرے مولا نے یہ فرمایا، اس سے مراد امام صادق ہے۔ صرف کیمسٹری کے اوپر جو کتابوں میں ہے کہ 500 رسالے انہوں نے لکھے، مختلف موضوعات کے اوپر ان کے رسالوں کی تعداد جو ملتی ہے 3900 رسالے صرف جابر ابن حیان کے تھے، اور یہ تمام علم انہوں نے حاصل کیا تھا امام صادق سے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ یہ دنیاوی علوم جنہیں ہم لوگ دنیاوی علوم کہتے ہیں، یہ بھی اہل بیت کے بتائے ہوئے ہیں۔ یعنی اس راستے میں ہم کوشش کریں، اس طرح کے اساتذہ تھے، اس طرح کے امام کے شاگرد رہے، مختلف علوم میں امام نے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ ایسے ایسے شاگرد تھے، مثال کے طور پر ابان ابن تغلب ہے، 16,000 حدیثیں امام صادق سے نقل کی، اور امام نے ان کے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ اجلس فی المسجد وفت الناس، جاؤ مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو شریعت کے احکام بتاؤ۔ اور پھر یہ جملہ فرمایا تھا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سماج میں تمہارے جیسے لوگ دکھائی دیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امام سماج میں ایسے پڑھے لکھے دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے افراد کو چاہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں۔ اسی لیے تو ابان ابن تغلب کے لیے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہمارے شیعہ، جملہ جو موجود ہے کہ لوگوں کے درمیان ہمارے ایسے شیعہ ظاہر ہوں۔ اس لیے کہ جب ایک مثال کے طور جمال جیسا پڑھا لکھا آدمی ہوگا، ڈاکٹر جمال صاحب جیسا، تو یہ چاہے گا کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھا لکھا ہو۔ جیسے ایک پڑھے لکھے باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھا لکھا ہو، ویسے ہی پڑھے لکھے امام کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری قوم بھی پڑھی لکھی ہو۔ یعنی ایک امام کی بھی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہماری قوم بھی اس میدان میں جس کی حفاظت کی ہے، جس کو بچایا ہے، اور اسی مشن کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی۔ امام صادق آج ہی کی تاریخ میں زہر دیا گیا ہے، بہت سے امتحانات سے گزرے، بالخصوص منصور دوانقی کی اگر تاریخ پڑھیں بہت سختیوں سے گزرے۔ ایک زمانہ آیا ہے کہ شاگردوں کی تربیت ہے۔ آج یقین رکھیے کہ دنیا میں بھی
کوئی ان امتحانات سے نہیں گزرتا ہے جن امتحانات سے نبی کا گھرانہ اسلام کی حفاظت کے لیے گزرا ہے، دین کو بچانے کے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں سب سے زیادہ سن کے اعتبار سے چھٹے امام کا سن تھا، 65 سال، اسی لیے شیخ الائمہ کہے گئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ چہاردہ معصومین میں آخری امام کو چھوڑ کر کسی بھی امام کو دنیا نے اتنا موقع نہیں دیا۔ 65 سال، صرف 65 سال کیا عمر ہوتی، 65 سال میں شہید کیے گئے، اور سب سے زیادہ جن کی عمر تھی۔ اور جس وقت شہید کیے گئے ہیں اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں، جو ستایا گیا ہے، کب دشمن کو بھیج دیا جائے گھر کے اوپر، آدمی پہنچتا ہے حاکم کا کہ جس حالت میں ہو انہیں گرفتار کر کے لے کر آؤ، اور جب گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے تو پھر جانے والے خود سواری پر سوار ہیں، امام کو پیچھے پیچھے۔ یعنی ان منزلوں سے انسان کے لیے گلا کٹ جانا امتحان نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح کی منزلیں آتی ہیں، اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ دین پر آنچ نہ آنے پائے، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ شریعت پہ آنچ نہ آنے پائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو اگر شریعت کو دیکھنا ہے تو امام صادق جیسے افراد کو دیکھیں، تب سمجھ میں آئے گا اسلام کسے کہتے ہیں۔ قربانیوں سے سمجھ میں آئے گا کہ دین کے لیے جو قربانیاں دیتا ہے وہی صحیح دین کو بتا سکتا ہے۔ اور پھر منصور دوانقی نے وہی راستہ اپنایا جو اس سے پہلے ائمہ کے لیے اپنایا گیا تھا، زہر دیا گیا۔ مدینہ ہے، اپنا شہر ہے، اپنا وطن ہے، اور ہمارے ہاں سلسلہ امامت میں آخری امام ہے جو اپنے وطن میں شہید کیے گئے، یعنی اس کے بعد کوئی امام مدینے میں شہید نہیں ہوا ہے، مدینے سے باہر ہر امام کو شہید کیا گیا۔ یہ آخری امام ہے جو مدینے میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ جنت البقیع میں آپ کی قبر بنی، 4 اماموں کی قبر اس جگہ پر ہے جسے آج آپ تباہی اور ایک مظلومیت کے عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک امتحان ہے اہل بیت کے لیے کہ آج معمولی سی قبریں بڑی عزت و احترام سے ان کا احترام ہوتا ہے، لیکن جو آل نبی کی قبریں ہوں اور پھر رسول کے گھرانے کی قبریں ہوں، 4 اماموں کے بالخصوص قبریں ہوں، مشہور کے مطابق صدیقہ طاہرہ کی بھی قبر ہو، آج جنت البقیع کی تباہی اپنا نوحہ پڑھ رہی ہے، اور مظلومیت کا اعلان کریے کہ اہل بیت نے اس راہ حق میں، دین کے راستے میں جو جو قربانیاں دیں۔ امام صادق شہید ہوئے، بہت بڑا امتحان تھا امام کاظم کے لیے، لیکن ہر موقع پر کربلا نگاہوں کے سامنے رہتی۔ امام حسن کا جملہ لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین، ہم سب کے مصائب ایک طرف ہیں، تمہاری مصیبت ایک طرف ہے۔ ہم سب کے مصائب ایک طرف ہیں، تمہاری مصیبت ایک طرف ہے۔ آج اگر امام صادق شہید ہوئے، امام کاظم یتیم ہوئے، زہر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود روایتوں میں ہے کہ مدینے میں بڑی شان سے امام صادق کا جنازہ اٹھا تھا، بڑے احترام سے امام صادق کا جنازہ اٹھا۔ حاکم وقت نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اجازت دی ہے کہ امام کے جنازے کو شان سے اٹھایا جائے۔ بہت مجمع اس میں شامل ہوا ہے، اور جنت البقیع میں امام کو دفن کیا گیا ہے۔ امام کاظم یتیم ہوئے، ایک امتحان ہے جسے دیا ہے، لیکن یہ جملہ ہے کربلا کا امتحان الگ ہے۔ کربلا کے امتحانات میں بہت سے امتحانات ہیں، یہاں پر بہت سے اجزاء موجود ہیں، اور جس مصائب کے لیے کہا بھی گیا کہ کربلا میں امتحانات، کس رشتے کا امتحان نہیں دیا گیا۔ آپ غور کیجئے، کس رشتے کا بھی بیٹا ہے جو یتیم ہوا ہے، کربلا والوں سے پوچھئے کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ یعنی اگر آج امام کاظم یتیم ہوئے تو پھر کربلا میں ایک طرف 4 سال کی بچی یتیم ہوئی ہے، ایک طرف امام سجاد یتیم ہوئے ہیں۔ یعنی احساس یتیمی کربلا والوں سے پوچھئے، غم کسے کہتے ہیں۔ آج آپ کا عزیز گیا ہے، اتنا بڑا مجمع اس دن تدفین میں بھی شامل ہوا، اور آج ایصال ثواب کی مجلس میں اتنا بڑا مجمع ہے، آپ کو تعزیت دینے کے لیے آیا ہے، تسلیت دینے کے لیے آیا ہے۔ کربلا والوں سے پوچھئے کہ جب باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے تھا، کتنے لوگوں نے آ کر امام سجاد کو دلاسا دیا ہے۔ اور کربلا میں تو وہ واقعات ہیں جو شاید آج بہت سے افراد جن کے اندر انسانیت ہو، غیرت ہو، آسانی سے ماننے پہ تیار نہ ہو، اس لیے کہ جو سلوک کربلا میں ہوا ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آج تک تاریخ میں کہیں سنا ہے کہ کسی 4 سال کی بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد اسے رونے بھی نہ دیا جا رہا۔ کہہ دینا بہت آسان ہوتا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جب باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہو تو بیٹے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔
اور جب باپ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہو، اور جب ایسی بیٹی سامنے ہو جسے سکینہ اس لیے کہا گیا ہو جو باپ کے سکون کا سبب ہو، اس بیٹی کے لیے باپ کا گزرنا کتنا بڑا امتحان ہے، اس بیٹی کے لیے احساس یتیمی کتنا بڑا امتحان ہے۔ لیکن ایک امتحان یہ ہے کہ باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہے، اس سے بڑا امتحان یہ ہے کہ اگر 4 سال کی بیٹی رونا چاہتی ہے تو کبھی تماچوں سے اذیت دی جاتی ہے، کبھی تازیانوں سے اذیت دی جاتی ہے۔ کیا تاریخ میں آپ نے کبھی سنا کہ کسی 4 سال کی یتیم بچی کو رونے کے اوپر تماچے لگائے جا رہے ہوں؟ لیکن یہی تو کربلا میں حسین ابن علی اور نبی کے گھرانے نے امتحان دیا ہے کہ جب دین کے اوپر آنچ آئی ہے، دین کو بچانے کی بات آئی ہے، تو ہر امتحان سے گزرے ہیں۔ یعنی جہاں احساس یتیمی تھا وہاں اس طرح کے بھی امتحان تھے، لیکن یہ تو کربلا والوں کا امتحان تھا جہاں باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہے، امام سجاد کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن ایک کربلا کا واقعہ امام سجاد کے، امام حسین کے لیے بھی ہے۔ امام حسین جیسا امام ہے جس نے کتنے داغ برداشت کیے ہیں، کتنے امتحانات دیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے جنازوں کو اٹھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے جنازوں کو اٹھایا ہے۔ بھائی بھی یہاں غمزدہ ہے۔ آپ محسوس کیجئے جب بھائی کے سامنے بھائی رخصت ہو جاتا ہے، کتنے ایسے افراد ہیں جو ساتھی تھے، دوست تھے، آج دوست بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ساتھی چلا گیا۔ جب دوست بے چین ہو جاتا ہے تو ذرا بھائی کے دل سے پوچھئے، اور ایسا بھائی جس نے زندگی بھر کبھی اپنے کو بھائی نہ کہا ہو بلکہ ہمیشہ اپنے کو غلام کہا ہو، ایسا آقا جسے ہمیشہ آقا کہا ہو۔ امام حسین کے لیے جناب عباس کا غم کتنا بڑا تھا۔ امام حسین کے لیے کیا جناب عباس کو الوداع کہہ دینا آسان تھا؟ آپ محسوس کیجئے جس وقت جناب عباس کو خدا حافظ کہا ہے تو دل پہ کیا گزری ہوگی۔ آج یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارا ساتھی چلا گیا، دل تڑپ جاتا ہے۔ یہاں نگاہوں کے سامنے اجازت دے رہے ہیں، بھیا عباس جاؤ خدا حافظ۔ انسان اپنے نگاہوں کے سامنے کسی کو اجازت دے رہا ہو، مقتل میں جانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ شہادت کی اجازت دی جا رہی ہے، جام شہادت پینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ امام حسین جانتے ہیں اب میرا بھائی جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ امام حسین جانتے ہیں کہ عباس جا رہے ہیں تو شہید ہو کر آئیں گے۔ اب ذرا سوچئے امام حسین نے جب اجازت دی ہے اور یہ آواز کانوں میں آئی ہے، آقا اپنے غلام کا آخری سلام قبول کرو، جیسے ہی مولا حسین کے کانوں میں آواز پہنچی ہے کہ جناب عباس نے فرمایا اے آقا اپنے غلام کا سلام قبول کرو، امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہے۔ یہی تو ایک تاریخ کا جملہ ہے کہ اپنے کمر کو پکڑ لیا، الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزو امام حسین کی زبان مبارک پہ جملہ ہے۔ اور پھر جس وقت مقتل میں آئے ہیں جو کیفیت دیکھی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، جو کیفیت دیکھی ہے وہ ناقابل بیان ہو جاتی ہے۔ مولا حسین نے جو کیفیت دیکھی ہے، جو عالم دیکھا ہے، یہ ہم لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ہاتھ قلم ہو گئے۔ اولاً صرف ہاتھ قلم نہیں ہوئے بلکہ تاریخوں میں جیسے ہاتھ قلم ہوئے ہیں ویسے پیر بھی قلم کیے گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے ایسی کیفیت میں اگر بھائی نے جنازے کو دیکھا ہے تو دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جناب عباس کے جنازہ سرانے پہنچے ہیں، آقا حسین تڑپ جاتے ہیں، وصیتیں ہوئی ہیں۔ یہ امتحان تو جناب عباس کے لیے تھا، لیکن آتے آتے یقیناً امام حسین نے امتحان دیا ہے، امام وقت ہے، سارے امتحانات دیے ہیں، لیکن ایک امتحان ایک ماں نے بھی دیا ہے۔ کربلا کی ماؤں کو ہمارا سلام ہو۔ امام حسین کی نگاہوں کے سامنے ایک امتحان ماں دے دے تو آسان سمجھ میں آتا ہے، امام سامنے موجود ہو اور ایک ماں کو امتحان دینا پڑے تو شاید آسان ہو، لیکن ایک ماں امام کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ کربلا میں امتحان دیا جا رہا ہے اور ماں مدینے میں موجود ہے، اور اس ماں کا ایک بیٹا نہیں ہے بلکہ 4 بیٹے ہیں۔ یہ غم تو اس ماں سے پوچھئے جس کی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹا چلا گیا۔ آج ماں تڑپ رہی ہے جب ایک بیٹے کے جانے پر ماں کی کیفیت یہ ہے۔ ذرا اس ام البنین جیسی ماں سے پوچھو جسے ام البنین اس لیے کہا گیا، بیٹوں کی ماں، یعنی جس کا عباس جیسا بیٹا ہو، جسے عباس جیسی اولاد نصیب ہوئی ہو، اور صرف ایک بیٹا نہ ہو بلکہ 4 بیٹے جس کے ہو۔ عزیزو کسی ماں کو آ کر خبر دے دی جائے کہ تمہارے 4 بیٹے ایک ساتھ شہید کر دیے گئے، تمہارے 4 بیٹے ایک ساتھ رخصت ہو گئے، کہہ دینا آسان ہوتا ہے لیکن کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جناب ام البنین کا جگر تھا، یہ جناب ام البنین کا ایمان تھا کہ جنہوں نے جیسے ہی سنا کہ میرے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، عجب جملہ کہا ہے، اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی عطا کر دیتا تو میں اپنے امام اور اپنے آقا کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ یہ تک جملہ فرمایا
یہ اگر پوری کائنات بھی میرے اختیار میں دے دی جائے اور وقت پڑ جائے تو میں کائنات کو اپنے امام کے اوپر قربان کر دوں گی۔ یہ جناب ام المنین کا جگر تھا، یہ جناب ام المنین کا ایمان تھا، یہ جناب ام المنین کا امتحان تھا۔ خبر سنی کہ عباس شہید ہو گئے، دل تو تڑپا ہوگا، آنکھوں میں آنسو تو آئے ہوں گے، لیکن برداشت کیا ہے۔ یہ بھی امتحان دیا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ایک جملہ کہتی ہیں، اے بچوں میں تم پہ نہیں روؤں گی بلکہ میں اپنے آقا حسین پہ ماتم کروں گی۔ عزیزو جنت البقیع میں جاتی ہیں، 4 نشان قبر بناتی ہیں، ایک ایک بیٹے کا نام لے کر فرماتی ہیں، اے عباس میں تم پہ نہیں روؤں گی، اے جعفر میں تم پہ نہیں روؤں گی، ایک ایک بیٹے کا نام لے کر گریا کرتی ہیں اور پھر فرماتی ہیں، اے آقا حسین آپ پر اس کنیز کا سلام ہو۔ آئیے آنسوؤں کا نذرانہ مولا حسین کے لیے ہے۔ عزیزو جناب ام المنین 4 بیٹوں کی خبر شہادت آئی، لیکن آنسوؤں پر قابو ہے، نہیں آنسو بہ رہے ہیں، نہیں رو رہی ہے، لیکن مامتا مامتا ہوتی ہے۔ کب تک مامتا کے باندھ کو باندھا جا سکتا ہے؟ کبھی نہ کبھی تو ایسا وقت آتا ہے کہ مامتا کا باندھ بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ عزیزو جناب ام المنین جو کبھی نہ روئیں، جنہوں نے کبھی گریہ نہ کیا، لیکن ایک مصیبت ایسی تھی جس نے اس ماں کو رلا دیا۔ عزیزو شہزادی ایک مرثیہ پڑھا کرتی تھی، امام حسین پہ روتی تھی، اپنے بچوں پہ نہیں روتی تھی، لیکن جب ایک مصیبت سامنے آتی تھی تو عجب درد بھرے الفاظ میں جملہ کہا کرتی تھی، اے بچوں میں تم پہ روؤں گی نہیں، لیکن جب ایک جملہ نگاہوں کے سامنے آیا، جناب ام البنین نے فرمایا، اے میرے لال عباس مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن ہائے میرا لال عباس جب شہید کیا گیا تو پہلے ہاتھوں کو قلم کیا گیا، میرا لال منہ کے بھل زمین پہ آیا ہے۔ عزیزو جناب ام البنین نے سنا، تڑپ گئی۔ شہزادی کو خبر معلوم ہوئی، برداشت نہ کر سکی، اے شہزادی آپ سے برداشت نہ ہوا، ذرا آقا حسین کا امتحان سوچو۔ نگاہوں کے سامنے اپنے بھائی کو دیکھا، یہی تو منظر آیا ہوگا، ارے میرا بھائی کیسے زمین پہ آیا ہوگا۔ عزیزو سرحانے پہنچے، اے بھیا کوئی وصیت تو نہیں ہے؟ اے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ مولا نے علم مبارک کو اٹھایا، خیمے کا رخ کیا ہے۔ یہ بھی اب امتحان دینا ہے کہ اب بچوں کو سمجھانا ہے۔ یہ بچے چچا کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ایک امتحان خود برداشت کرنے کا ہوتا ہے، ایک بچوں کو سمجھانے کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اب مولا حسین کے لیے امتحان کی منزل ہے، سامنے بچے کھڑے ہوئے عباس غازی کے انتظار میں ہے۔ مولا پہنچے، سکینہ دوڑ کے لپٹ گئی، سمجھ گئی بس ایک جملہ کہا ہوگا، اے بابا چچا کو بلا دو، پیاسی رہنا گوارا کر لوں گی، میں پانی کا مطالبہ نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پروردگارہ پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما، خدایا بالخصوص والدہ کو صبر و تحمل کی طاقت عطا فرما، پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، معصومین کا واسطہ ہے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا شب شہادت امام صادق ہے، ہم سب کو امام صادق کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام صادق کا واسطہ ہمارے سماج سے، ہمارے ملک سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو توحید کا پرستار بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرما۔ پالنے والے ولایت امیر المومنین کا واسطہ جب تک اس دنیا میں رہیں ولایت اہل بیت کے سائے میں رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو شفاعت اہل بیت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ خدایا دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان مظلومین کی نصرت و مدد فرما۔ پروردگارہ جہاں بے گناہوں کا قتل ہے، بے گناہوں کے قتل کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ اہل بیت کا واسطہ ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، ہمیں وعدے پر یقین ہے، معبود اہل بیت کے صدقے میں اپنے وعدے کو پورا فرما۔ نبی کی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو اس لائق بنا دے جیسے ہم نے دنیا میں مظالم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ویسے ہی
عادلانہ حکومت کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ معبود وہ دن ہم سب کو جلدی نصیب فرما کہ جس طریقے سے جنت البقیع کی تباہی کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ویسے جنت البقیع پر جو یہ روضے کی تعمیر ہونے کا حق ہے اس کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ پروردگار ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر جملہ مرحومین مومنین مومنات اور مرحوم ڈاکٹر جمال حیدر ابن ذوالفقار حیدر صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔